آپ کو بتاتے ہیں برٹین کی اس سازش کے بارے میں جس نے فلسطین کے پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا۔ بات ہے نومبر 1917 کی۔ آٹومن امپائر کی حکومت تھی۔ پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار اس وقت چل رہا تھا۔ دسمبر 1917 میں برٹین کا قبضہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک مہینے پہلے ہی 2 نومبر 1917 کو ہی برٹین سے ایک خط آتا ہے جس نے آج کے فلسطین کی تباہی کی شروعات کی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں برٹین کے اس ڈکلریشن کی جس میں برٹش سرکار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا بھروسہ دلایا تھا۔ یہ خط 2 نومبر 1917 کو برٹش فارن سیکرٹری آرتھر جیمز بیلفور نے برٹش زائنسٹ فیڈریشن کے لیڈر لارڈ والٹن روتھشائلڈ کو بھیجا تھا۔ اسے بعد میں بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا گیا، جو فلسطین میں یہودی ریاست کے قائم ہونے کی بنیاد بنی۔ اس خط میں لکھا گیا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ڈیئر لارڈ روتھشائلڈ، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو ہز میجسٹی کی حکومت کی طرف سے یہ بیان پہنچا رہا ہوں جس میں یہودی زائنسٹ خواہشات کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بیان کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اسے منظوری بھی مل چکی ہے۔ ہز میجسٹی کی حکومت فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو بے حد احترام سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی پوری کوششیں کرے گی۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ لی جائے کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے فلسطین میں موجود غیر یہودی برادریوں کے سماجی اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچے یا پھر کسی دوسرے ملک میں رہنے والے یہودیوں کے حقوق اور سیاسی حیثیت پر کوئی اثر پڑے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اگر آپ اس اعلان کو زائنسٹ فیڈریشن کے علم میں لے جائیں۔ یہ ہے بیلفور ڈکلیریشن۔ اس ڈکلیریشن میں 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، زائنسٹ ایسپریشنز کے ساتھ برٹین کی حکومت کی ہمدردی۔ دوسرا، یہودی ریاست کا فلسطین میں قیام۔ اور تیسرا، وہاں رہ رہی دوسری کمیونٹیز یعنی مسلمان اور کرسچنز کی سماجی اور مذہبی حقوق کا خیال رکھنا۔ لیکن جو اس میں کمال کی بات تھی وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اب تک فلسطین پر برٹین کی حکومت نہیں ہوئی تھی اور اس وقت وہاں 92% مسلمان اور کرسچنز تھے جنہیں نہ تو اس بارے میں بتایا گیا یعنی اسرائیل کے قیام کی بات اور نہ ہی انہیں کانفیڈنس میں لیا گیا۔ مطلب برٹین ایک ایسی زمین یہودیوں کو دینے کا وعدہ کر رہا تھا جو اس کی تھی ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو یہودی بڑی تعداد میں جرمنی سے بھاگنے لگے اور اسی دوران وہ فلسطین میں بھی آنے لگے اور پھر 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس دوران عربوں اور یہودیوں کے بیچ میں جھڑپیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں اور اس جنگ کے بعد 1948 میں ہی یروشلم 2 حصے میں تقسیم ہو گیا۔ پشچمی یروشلم یعنی مغربی جس پہ اسرائیل کا قبضہ تھا اور پوروی یعنی ایسٹرن یروشلم جس پہ جارڈن کا قبضہ رہا۔ اسی ایسٹرن یروشلم میں وہ مقدس مقامات ہیں جہاں تینوں مذہب کے عقیدے جڑے ہوئے ہیں، جہاں مسلمان رہتے تھے۔ پھر 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی یہودی اور عربس کے بیچ۔ یہ جنگ 6 دنوں تک چلی جس میں عربس کی ہار ہوئی اور اسرائیل نے پورے یروشلم پر یعنی پوروی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا اور پورے شہر کو اپنی کیپٹل سٹی یعنی راجدھانی بنا دیا۔ حالانکہ انترراشٹریہ برادری یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس قبضے کو غیر قانونی ہی مانا اور یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی وہ نہیں مانتے ہیں۔